السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، آیت نمبر 44 کی آج ہم تلاوت کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ سیدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں۔ اور میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے کروڑوں لوگ ہیں جو تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں اور ہچکچاتے ہیں، شرماتے ہیں اور کہ لوگ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کے خیال آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں شرمانا نہیں ہے، ہمیں ریگولرلی برابر پڑھتے رہنا ہے اور پڑھتے رہنا اور معنی اور مفہوم کے ساتھ، ایک آیت دو آیت زیادہ نہ پڑھیں۔ تو یہ کوشش کرنے سے ہی اللہ پاک ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، اور ہمیں اچھا پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ: کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تفسیر: اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ آیات مبارکہ کے ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلاتے ہو۔ یاد رہے کہ اس آیات کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تعزیانہ عبرت ہے۔ قول و فعل کے تضاد کا نقصان۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت تک بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سبب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت اور جلوت کا فرق دنیا و آخرت دونوں لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے منفرد
متنفر ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس روایات اور حکایت سے خود ہی لگا لیجئے۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے، لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم یتیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب عز و جل، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا تو میں نے سنا، تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا، اور تم نے میرا کچھ خیال نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بے عمل بھی نیکی کی دعوت دیں۔ یاد رہے کہ اس آیات کی مراد
واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی اور پرہیزگاری پر ابھارنا ہے، بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں۔ یعنی یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں رکا جائے؟ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو، اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آئے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں تمام برائیوں گناہوں کے بیماریوں سے محفوظ فرما یا رب کریم۔ جو میرا ظاہر ہے وہ میرا باطل بھی بنا دے مولا یا الہ العالمین۔ پڑھنے میں سہون کسدن لفظن جو بھی غلطی ہوئی اسے معاف فرما الہ العالمین۔ ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ جو ہم نے گناہ کیے ہیں دن کے اجالے میں رات کی تاریکیوں میں مولا اسے معاف فرما دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ ہماری مدد فرما، شیطان کے مکر سے، نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا رب عز و جل۔ تمام مسلمان عالم کی عزت اور آبرو اور جان اور مال کی، ایمان کی حفاظت فرما، سب کو نماز پڑھنے اور روزے رکھنے اور گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے جو تو نے حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اور ایسے کام ہم سے کرا مولا جس سے تو راضی ہوتا ہے یا الہ العالمین۔ ایسے کام کے قریب جانے کی ہمیں توفیق مت دے مولا، شیطان سے بچا لے مولا، جو کام تجھ کو ناراض کرتے ہیں یا میرے مولا۔ ہم تیرے گنہگار بنتے ہیں مولا، ہمیں معاف کر دے یا الہ العالمین، ہمیں معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔